अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, आज मैं एक इशू पे बात करना चाह रही हूँ, जो है सैलाब का। कभी आपने पहले सुना था कि पाकिस्तान में बादल फट गए हैं? अक्सर औरतें बोला करती थीं कि कोई झूठ बोलते तो कहते है तू तक बदल चपाड़े है। तो कहीं और आपने देखा किसी और दुनिया पूरी किसी और मुल्क में पाकिस्तान के अलावा बादल फटे हैं? केपीके में फटा है ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अमाल की सज़ा है। एक सहाबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा था कि क़यामत कब आए, क़यामत की कोई निशानियाँ बताएं। ये ज़लज़ले, सुरख आंधियाँ, बादलों का फटना, सैलाब की तबाहकारियाँ और पूरी की पूरी जो आबादियाँ हैं उनका उजड़ जाना। देखा कैसे वो नीस्त तो नबूद हो गई। इसका ये हुआ कि वजूहात क्या हैं, इन तबाहकारियों की वजूहात क्या हैं कि अपने ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर लेना जो कौमी ख़जाने को अपना ज़ाती पैसा समझ कर खर्च करें, जो लोग अमानत में ख़यानत करें और शराब बहुत ज़्यादा पिएं, बेहयाई बहुत ज़्यादा हो, दीन से हट जाएं, गलत रास्ते इख्तियार करें, बीवी की ताबेदारी करना और अपनी वालदा को अच्छा न समझना, दोस्त मिले तो बाहें खुली करके उसको मिलना और जब वालिद नज़र आए तो रास्ता मोड़ देना। ये क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं क्या? लेकिन हम समझते क्यों नहीं हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आया है? अल्लाह ताला कहता है हाँ मेरी तरफ से आया है, मेरे हुक्म से ये सब कुछ हुआ है। इतने बड़े बड़े पहाड़ जिन्होंने आबादियाँ तबाह बर्बाद करके रख दी, आपने देखा? अल्लाह ताला ने कहा है हाँ मैं भेजने वाला हूँ इस तरह के, मैं बादल भी फाड़ सकता हूँ, मैं पत्थरों के बड़े बड़े टीले जो हैं वो मैं आपके घरों पर गाड़ियों को भर कर तबाह कर सकता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, मेरे इख्तियार में है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार आपके अमाल हैं। अपने अमाल ठीक कर लें, अभी भी संभल जाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम अमानत में ख़यानतें कर रहे हैं, मिलावट शुदा चीज़ें दे रहे हैं, 2 नंबर नाकिस चीज़ को अच्छा बनाकर बेच रहे हैं और वालिदैन की इज़्ज़त करना हमने छोड़ दिए, बीवियों के ग़ुलाम बन गए हैं। तो फिर हम पर पत्थरों की बारिश ना हो, हमारे ऊपर बादल ना फटें, आबादियाँ इसी तरह नीस्त व नबूद ना हो जाएं, तो फिर और क्या होगा? हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। हम नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से हम ठीक नहीं हैं। क़यामत की निशानियाँ ये भी हैं कि जो उलमा हैं, उलमा कराम हैं, वो दुनिया में मसरूफ़ हो जाएंगे, दुनियादारी। आपने देखा नहीं? देखे ना, रोज़ाना तो आपके सामने इतनी बातें आ रही हैं। अभी वक्त है, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से रजू करें, नमाज़ें पढ़ें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने हकूक़ पूरे करें, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ अल्लाह पूरे करें,
خیانت نہ کریں، اپنے مال میں خیانت نہ کریں، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر چلیں، یقین کریں پھر یہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہر سال کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب کی تباہ کاری ہیں، اور کبھی بادل پھٹ کر آبادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے اعمال پہ توجہ دیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اپنی ماں کو راضی کر لیں، اپنے باپ کی خدمت کر لیں۔ جو آپ سودا بیچ رہے ہیں دکانوں پہ، کتنی دکانیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اگر وہ دکانوں میں سودا ایک نمبر ہو، مناسب منافع کمایا جائے، تو میرے خیال میں ایسی تباہی نہیں آئے گی۔ ایک بندہ رو رہا تھا، 16 کے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا سامان اس کا، کارپیٹ وغیرہ تھے، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ہم مسلمان کہلانے کو تو ہیں، لیکن ہم ڈبل منافع کماتے ہیں غریبوں سے، تاکہ کوئی لے بھی نہ سکے۔ ہمیشہ برے وقت جو ہے نا وہ غریبوں پہ آتی ہے، اور جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں نا، اب دیکھا ہے چھوٹی گاڑیاں جو غریبوں کی ہیں لینے کی وہ مہنگی کر دی ہیں، جو لینڈ کروزر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں کروڑوں کی، وہ سستی کر دی ہیں۔ یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، نمازیں پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اپنے دل کو اللہ کے لیے لگا دو، یقین کرو آپ کی دنیا، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہیں سے سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میں پہلے دیکھا کرتی تھی، بڑے بڑے ٹیلی تھے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ آبادیاں الٹ پلٹ گئی ہوئی تھی، تو اس طرح نا دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، آبادیوں کو پتھروں سے، درختوں سے الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، لوگوں کے پیسے اندر سے نکال رہے ہیں، زیور برباد ہو گئے، ہر چیز تباہ ہو گئی، کتنی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں۔ بہت افسوس ہے، دکھ ہے، پریشان ہیں، دل پھٹ چکا ہے یہ حالات دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے گھر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کا اتنا نقصان نہ کرے، مال، اسباب، جائیداد، اولاد، رشتہ دار سب چلے جائیں، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھیں اس بات کو کہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں پاکستان میں، KPK میں بادل پھٹ رہے ہیں، آبادیاں ختم ہو گئی ہیں، دکانیں ختم ہو گئی ہیں، گھر پورے بھرے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا، لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اگر پیسے والا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ لوگ اتنے دولت مند ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے تو وہ شیعہ بن جاتے ہیں یا پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہے، ان کی اولاد مزدور ہے، لیکن پھر بھی ان کو شعور نہیں ہے کہ ہماری اولاد مزدور ہے اور ہم اس پیسے کو کیا کریں گے، اس پیسے کو کیا کرنا ہے، اولاد تو مزدور ہے۔ بھئی لگاؤ نا غریبوں پہ، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، تو آن ہم سب مل کر اس آبادی کو دوبارہ آباد کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے برباد ہو کے ختم ہو گئی ہے۔ جو بچ گئے ہیں وہ بہت بے بس ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں بہت زیادہ ضروریات زندگی کی ضرورت ہے، انہیں راشن کی ضرورت ہے، انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، انہیں بستروں کی ضرورت ہے، انہیں مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ خدا را اپنے پیسے باہر نکالیں،
ہم نے مر جانا نا تو قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے. کیوں نہیں تیاری کرتے آپ قبر کی؟ مرنا نہیں ہے. وہاں اولاد بالکل بخشوانے نہیں آئے گی. یقین کریں، آپ کو اتنا جلدی دفن کر کے فوراً واپس بھاگیں گے، آدھا گھنٹہ تک نہیں رکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب دفنا لو اپنے والدین کو تو ایک اونٹ ذبح کرنے تک اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتے رہو. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً بھاگتے ہیں پیچھے سے، فوراً بھاگتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جلدی کرو جنازہ اٹھاؤ تاکہ ہم روٹی کھائیں، اپنی نرم زندگی میں آ جائیں. تیسرے دن کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں. یہ زندگی ہے. جب آپ کو یہ سوچ آ جائے گی کہ دنیا فانی ہے، ہم نے فنا ہونا ہے، ہماری آخرت جو آخری منزل قبر ہے، تو ہمیں قبر کا سوچنا چاہیے. لالچ نکال دیں، 2 نمبریاں دل سے نکال دیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، نمازیں پڑھیں. اسی کے ساتھ فرزانہ آپ کو خدا حافظ کہتی ہے. نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں.